السلام علیکم۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں آپ سے بات کرنے والے ہیں وہ ایک بہت اعلیٰ ہستی تھی۔ ان کا نام ان ہستیوں میں شمار ہوتا تھا جو اس وقت کے بہت طاقتور حکمران ہوا کرتے تھے۔ آؤ جانتے ہیں اس ہستی کے بارے میں۔ اورنگزیب عالمگیر مغل سلطنت کے چھٹے بادشاہ تھے جنہوں نے 1658 سے 1707 تک حکومت کی۔ وہ شاہ جہاں کے بیٹے اور اکبر و جہانگیر کے بعد مغل سلطنت کے سب سے بااثر اور طاقتور حکمران سمجھے جاتے تھے۔ ان کا دور اسلامی شہادت پسندی، عسکری توسیع اور اندرونی خفشار سے بھرپور تھا۔ ان کا پورا نام ابو المظفر محمد الدین محمد اورنگزیب۔ ان کی پیدائش 3 نومبر 1618 کو گجرات میں ہوئی۔ ان کے والد شاہ جہاں، ان کی والدہ ممتاز محل، تعلیم قرآن حفظ کیا، حدیث، فقہ، فارسی، عربی، حکمت، جنگی فنون۔ اورنگزیب بچپن سے ہی عبادت گزار، ذہین، سنجیدہ طبیعت کے حامل تھے۔ ان کی والدہ ممتاز محل تھی جن کے انتقال کے بعد وہ نسبہ دنیا سے شخصیت بن گئے۔ 1636 میں دکن حیدرآباد کا گورنر مقرر ہوئے۔ بنگال اور گجرات کے گورنر بھی رہے۔ متعدد بغاوتوں کو سختی سے کچلا۔ ان کی شخصیت میں سخت گیری، درندگی اور اصول پسندی نمایاں تھی۔ شاہ جہاں کی بیماری 1657 کے بعد 4 بیٹوں نے اقتدار کے لیے جنگ کی۔ دارا شکوہ باپ کا جانشین، علم دوست، شجاع بنگال کا گورنر، مرد گجرات کا گورنر، اورنگزیب دکن گورنر سب سے زیادہ چالاک نکلا۔ 1658 میں اورنگزیب نے دارا کو شکست دی اور شاہ جہاں کو قید کیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ اورنگزیب سخت سنی مسلمان تھے۔ انہوں نے اسلام کو سلطنت کی بنیاد بنایا، غیر مسلم پر ٹیکس دوبارہ نافذ کیا، مندروں کو گرانے کی پالیسی اپنائی، خصوصی بنا پر مسترد کیا، تصوف، صوفیاء اور علماء سے قریبی تعلق تھے۔ اورنگزیب کا دور فوجی فتوحات کا دور تھا۔ انہوں نے سلطنت کو ہندوستان کی سب سے وسیع ریاست بنا دیا۔ دکن، بیجاپور، گولنڈیا کی سلطنتوں کو مغل سلطنت میں شامل کیا۔ مرہٹہ شیواجی اور اس کے بعد کے مرہٹوں سے طویل جنگ، پنجاب، بنگال، افغان مسلسل فتوحات اور مزاحمت کی ان جنگوں نے مغل خزانے کو خالی کر دیا اور عوام پر بوجھ پڑا۔ خود قرآن مجید کی نقل ہاتھ سے کی، رشوت، شراب، ناچ گانے اور موسیقی پر پابندی لگائی، عدالتوں میں فقہ حنفیہ کے مطابق فیصلے کروائے، علماء کی تنخواہیں مقرر کی، غیر اسلامی رسومات کو ختم کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندو راجے بغاوت پر اتر آئے، خاص کر راجپوت اور مرہٹے۔ سکھوں نے بھی مزاحمت کی قیادت شروع کی۔ خزانہ خالی ہو گیا۔ مذہبی شہادت نے عوام کو رلا دیا۔ ان کی وفات 3 مارچ 1707 کو آمن نگر، عمر 88 سال۔ آپ کو اب ان کی وصیت کے مطابق خالد آباد، مہاراشٹر میں سادہ قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ اورنگزیب کے بعد جانشینوں میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ مغل سلطنت کمزور ہو گئی۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی جیسے حملہ آوروں نے سلطنت کو
جلا دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی پیدائش 1618 میں گجرات کی ہوئی۔ مذہب سنی اسلام، اہم کارنامے دکن کی فتح، اسلامی شریعت کا نافذ کرنا، مذہبی پالیسی، جزیہ شریعت، مندروں پر پابندی۔ ان کی وفات 1707 میں آمن نگر میں، اسی آمن نگر میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی شخصیت متنازع مگر مضبوط تھی۔ ایک طرف وہ دیندار، منصف اور اصول بادشاہ تھا، دوسری طرف سخت غیر ظالم اور مذہبی عدم رواداری کا نشان بھی سمجھا جاتا تھا۔ ان کا دور مغل سلطنت کی عظمت کا آخری مقام اور زوال کا آغاز تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔